السلام علیکم ناظرین، میرا نام ابو شبیر ہے اور میں ریحان یوسف کی طرف سے پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے ہمارے گیسٹ کا نام سر عدیل صاحب ہیں، ان سے ہم تھوڑا سا تعارف لیں گے اور ان کے ہم پوڈ کاسٹ کریں گے۔ فرسٹ آف آل سر اپنا میرا تعارف بتا دیجیے گا۔ میں صوبہ سندھ ضلع شکارپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ بیسیکلی میں نے تعلیم حاصل کی اپنی تحصیل سے، پھر اس کے بعد میں نے بی کام کیا شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے، پھر اس کے بعد مجھے علم دین پڑھنے کا شوق ہوا، پھر میں لاہور آیا جو جامعہ نظامیہ رضویہ سے شہادت العالمیہ کی میں نے یہاں سے ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد تقریباً یہ دوسرا سال ہے کہ جامعۃ الاصلاح کے اندر میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ بہت اچھا سر۔ تو سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو اس کے لیے ہم ایڈوانس میں آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کو کوئی ہیزیٹیشن تو نہیں ہے؟ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو۔ ڈیفینیٹلی ہمارا یہ ایک جنرل سا ہے، ہم کوئی ٹاپک اسپیسیفک ٹاپک نہیں لے کے آئے، ہم جنرل جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے بارے میں، ان کے جو تجربات ہوتے ہیں، ان کے زندگی کیسی گزری، اس کے متعلق تھوڑا سا ہم پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی تعلیم سے شروع کرتے ہیں۔ تو سر آپ نے بتایا شہادت العالمیہ آپ نے کیا ہوا ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے کیا، اور اس کو آپ نے جب تعلیم حاصل کر رہے تھے اس دوران آپ کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں بڑا تھوڑا سا رائے کیجیے گا۔ جی، شہادت العالمیہ کی میں نے جو سنت حاصل کی ہے وہ لاہور کی معروف اور مشہور درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ سے حاصل کی ہے۔ 8 سال ہوتے ہیں، یہ بڑا طویل سفر ہے درس نظامی کا۔ علم کے ساتھ تھوڑا سا بھی وابستہ رہنے والے لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ دوران طالب علمی انسان کو کئی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جو بڑی مشکل تھی ہمارے لیے وہ یہ گھر سے دور رہنا، اور چونکہ گھر سے پہلے ہم اتنا دور نکلے بھی نہیں تھے، تو لاہور آ کر ایک لمبا سفر تھا، جہاں پہ آ کر جو ہمیں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا فیملی سے دور رہنا اور چیزوں کو خود مینیج کرنا۔ تو الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بندہ جب دین کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ یہ کام آسان ہوتے گئے، اور اب الحمدللہ کوئی ایسی مشکل نہیں۔ آپ نے بی کام بھی کیا، پھر دس بھی نہیں کر رہے تھے، تو آپ نے اسی چیز کو پھر چوز کیا؟ دیکھیں، انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان اسی چیز کو اپناتا ہے اور اسی چیز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جس میں انسان کے کئی سارے فوائد ہیں۔ جی۔ دنیا کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ہم دین کی طرف آئے، اس لیے کہ میرے والدین کا بھی یہ شوق تھا اور اپنا بھی ایک شوق تھا کہ دین کے راستے پر جب بندہ چلتا ہے پھر اس کے لیے کئی سارے راستے ہوتے ہیں، بندہ جہاں پر مخلوق خدا کی بھی خدمت کر سکتا ہے اور بندہ اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو اگر شوق ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم کی روشنی دیں، علم کے نور سے ان کے دلوں کو منور کریں۔ جب قوم کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کے پاس شعور آ جاتا ہے، وہ قومی بڑی ترقی کرتی ہے۔ آپ نے ابھی علم کی بات کی، شعور کی بات کی، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی تعلیم کیا ہے؟ اچھی تعلیم وہی ہے جو آپ کے کردار سے نظر آتی ہے، آپ کے پاس شعور آتا ہے اور آپ ایک معاشرے کے لیے بہترین فرد ثابت ہو جاتے ہیں، اسی کو اچھی تعلیم کہا جاتا ہے۔ بہترین۔ مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان فیوچر میرا یہی خواب ہے کہ جہاں پر ابھی ہیں درس نظامی کی کلاسز پڑھا رہے ہیں، تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یہی کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آن لائن کوئی سائڈ بزنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ لی کر سکتے۔ تعلیم کے والے سے ہم بات کر رہے تھے، اگر ان تعلیم کے جیسا آپ نے کہا تدریس وہ بھی یہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گی، تعلیمی والے سے آپ اسی سفر پر بھی کنٹریبیوٹ کریں۔ جی سی کو آگے۔ صحیح ہو۔ تو اگر ہم آپ کی تھوڑا سا پرسنل لائف جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بات کیا پھر دربار سے سیکھنے کچھ، تو آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ جب آپ کے پاس کچھ فارغ وقت ہوتا ہے تو آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟
فارغ وقت میں جو اس وقت ہماری مصروفیات ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنا شوق بھی اور ضرورت بھی ہے وقت کی کہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ آج کل کے جو جدید چیلنجز ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے اور الناس کو اس کے متعلق آگاہ کیا جائے، تاکہ جو لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو ذرائع دین سے دوری کے بنتے جا رہے ہیں، ان کا ہم بہترین حل عوام کو بتا سکے اور وہ دین کی طرف پا سکے۔ صحیح۔ سر آپ نے اپنی فارغ وقت کی بات کی، تو کچھ انسان کی عادات ہوتی ہیں، اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری اچھی عادات ہے، کچھ ہوتی ہیں اسے خود بھی پتہ ہوتا ہے یہ میری بری عادات ہے۔ دونوں کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کی اچھی عادت کون سی ہے جسے آپ آگے کیرینگ کرنا چاہتے ہیں، اور کون سی آپ کی بری عادت ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر سے بھی ختم ہو، کہ اس سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں کہ واقعی یہ عادت مجھ میں بھی ہے اور میں بھی اسے طرح کرنا چاہیے۔ اچھی عادت یہی ہے کہ لوگوں کے بارے میں احساس رکھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہمارا تعلق ایک دینی ادارے کے ساتھ ہے، یہاں پر ہمارے سینکڑوں بچوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں جی، تو ان کے بارے میں دل کے اندر ایک احساس رکھنا اور بچے جہاں پر غلطی کا شکار ہو رہے ہیں پھر ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف لے کر جانا، اچھے راستے کی طرف نہیں گائیڈ کرنا ان کو۔ بری عادت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بری عادت کون سی ہے۔ باقی رہی بات اگر میں خود اپنی ذات پر کمنٹ کرنا چاہوں تو یہی کہوں گا کہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ناکامی کا بسا اوقات باعث بن جاتی ہے، تو یہ میں خود بھی ختم کرنا چاہوں گا اور آپ کے توسط سے میں دوسری تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا اسی پہ کہ زندگی میں جو بھی آپ کا گول ہے آپ اس پر چلتے رہے۔ تسلسل کے ساتھ بندہ جب چلتا ہے سب سے بڑی چیز ہے استقامت، جب آپ کسی بھی چیز پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے اور وہ کام بھی ایک مثبت طریقے سے ایک کسی گول تک پہنچ سکتا ہے جی۔ اچھا، اگر ہم بات کریں آپ کے ڈیلی روٹین پہ، دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، پھر کیسے آپ کے اس سارے دن کے معاملات چلتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا۔ جی دن کا آغاز بہت اچھا سوال کیا آپ نے، جس طرح میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ہی بتایا کہ میرا جو اس وقت جو میری مصروفیت ہے وہ درس نگامی کی کلاسز پڑھا رہا ہوں، تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، تو دن کا آغاز صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پھر جو کلاسز پڑھانی ہوتی ہے ان سبجیکٹس کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اسمبلی میں بچوں کو تیاری وغیرہ کرواتے، پھر اس کے بعد ناشتہ کر کے جو بھی ہماری کلاسز شروع ہو جاتی ہے، کلاسز کے بعد پھر تقریباً 1 بجے ہماری کلاسز ختم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بچے بھی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، پھر صبح کی نماز پڑھ کے پھر بچوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، پھر 4 بجے تک یہی مصروفیت رہتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے کے مطالعہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے کہ اور کوئی مصروفیات ہوتی ہے پھر ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ ہر دن آپ کا جب گزرتا ہے کچھ نہ کچھ آپ سیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو اگلے دن کے لیے کس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اگلے دن ہم یہ بہتری چاہیے، جیسے مثال کے طور پر آپ کا کل کا دن پورا، اور آپ نے آج کے لیے کیا سوچا تھا کہ یار میں آج یہ نہیں کر پایا کل کا۔ پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا کہ ٹائم نہ چاہتے وہ بھی انسان ضائع کر لیتا ہے۔ آج کل تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ساری ٹیکنالوجیز ہیں، سب سے بڑی ہمارے لیے جو خطرناک بات ہے وہ موبائل پہ زیادہ ٹائم نہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ موبائل کو ٹائم کم دیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ اپنے ٹیچنگ اسکلز سے بہتر کرنا، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنی بات کو کسی دوسرے تک پہنچا سکیں۔ تو سر آپ نے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے دن نئی نئی ویڈیوز آتی رہتی ہے، کامیاب بننے کا یہ طریقہ ہے، کامیابی ایسے حاصل ہوتی ہے، آپ نے اپنے زندگی تجربات سے کیا سیکھا ہے کہ کامیابی کیا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا؟ میری زندگی کا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، میں جن اساتذہ سے فیض یاب ہوا ہوں، جنہوں نے پڑھایا
ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کیا ہے. جو آپ کی زندگی کا مشن ہے اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے، یہی انسان کی کامیابی ہے. جی جی. اور کامیابی کے ساتھ ایک اور کامن چیز ہے جو بندہ ڈھونڈتا ہے، اور اس ڈھونڈنے کے لیے وہ جس حد تک جانا چاہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ جاتا ہے، وہ ہے خوشی ڈھونڈنا. تو سچی خوشی ہے کیا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں، بدلے کا جب ویژن ہے نا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا جو نظام رکھا ہے اس کو مدنی طبع کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمارا جب مشن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، آپ کسی کو خوشی پہنچا رہے ہیں. جب آپ کسی کو خوشی پہنچاتے ہیں تو پھر آپ کے دل کو بھی تسکینی آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی ہے. بہت بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہائلائٹ کیا. سر اگر ہم بات کریں، کچھ لوگ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہم روٹین میں کر رہے ہیں کام پیسے کرتے رہنا چاہیے، باقی قسمت پہ چھوڑ دی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ قسمت کو چھوڑیں، قسمت آپ خود اپنی بنائیں، محنت کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، قسمت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا محنت؟ جی، وہ آ کے سوال کا مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ خود ہی کو کل بلانے تنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بنتے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کے یار. کیا دیکھے، جو آپ نے بات کی تقدیر کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذات کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو میں اس چیز کو لے کر بیٹھ جاؤں کہ اللہ نے ہو سکتا ہے میرے لیے یہ لکھا ہو، بجائے اس کے کہ میں نیگیٹو سوچ کر بیٹھ جاؤں، میں مثبت سوچ کر آگے بڑھ سکتا ہوں. تو انسان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. ہر وقت آگے بڑھنے کی کوشش رہنی چاہیے. تدبیر کو لے کر بیٹھ جانا یہ شریعت میں بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور ویسے بھی اگر بدلہ تدبیر کو ہی لے کر بیٹھ جائے تو پھر معاشرہ ایک جگہ پہ رک جائے گا، آگے جانے کے راستے سارے بند ہو جائیں گے. تو سر آپ نے یہ تقدیر اور محنت کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا. اسی سے ملتا جلتا ہے، اسی کے ساتھ تعلق رکھتے سوالات ہیں. کچھ انسان کی زندگی میں مشکل حالات آ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب انسان کے اندر مشکل حالات آ جائیں تو اس کو کیسے سامنا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا، جب اس کی زندگی کا ایک گول ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آج کوئی بندہ ہے، مثال کے اوپر اس نے دروازہ بنانا ہے اور اس کا گول ہے کہ آج میں نے اس دروازے کو مکمل کر کے رہنا ہے. اگر اس کو چھوٹی موٹی کوئی چوٹ لگ بھی جاتی ہے، اگر اس کو لے کر وہ بندہ بیٹھ جائے گا تو اپنے گول کو پورا نہیں کر پائے گا. تو انسان جب زندگی میں آیا ہے تو نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو. اب ان چیزوں کو لے کر بیٹھ جانا، پھر ایک جگہ پہ رک جانا، یہ کامیابی نہیں ہوتی. کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچ بھی جاتی ہے، آپ اس کو کراس کر کے آگے نکل جائیں. جب بندہ آگے نکل جاتا ہے تو پھر آگے زندگی میں آسانیاں آ جاتی. کیا بات، بہت اچھا بتایا آپ نے. کبھی زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، زندگی میں میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز پر محنت کر رہے ہیں تو اگر آپ بظاہر لگتا ہے آپ کو کہ آپ ناکام ہو بھی گئے تو حقیقت میں وہ کامیابی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوا. مطلب نے اپنے ناکامی سے بھی سیکھا ہے. تو دوسروں ہمارے ناظرین کو بھی بتانا چاہیں کہ عام انسان جو ہے اپنی ناکامی سے کیسے سیکھتا ہے. جی بالکل اس طرح. یہ دیکھیں، اصل میں اگر آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، آپ اپنے گول کی طرف آگے بڑھیں. جس کو لوگ آپ کے لیے ناکامی قرار دے رہے ہیں، آپ اس سے بھی کچھ سیکھ کر ان لوگوں کو بتائیں کہ میں نے یہاں سے یہ سبق حاصل کیا ہے اور میں یہ آگے نہیں لے کے جا رہا. سر زندگی کو ایسا چلنے سے کرنا چاہتے ہو جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا ہو؟ کہ زندگی میں ایسے کئی سارے تجربات ہوئے، کئی سارے ایسے لوگ ملے جنہوں نے بڑا کچھ سکھایا. آ، جو میں آپ سے تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ
آپ نے جو اپنی زندگی کا ایک مشن بنا دیا ہے نا، اس پر محنت کرتے رہیں، تسلسل کے ساتھ محنت کرتے رہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سارے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں جن کو لوگوں نے ناکام قرار دے دیا، مگر معاشرے میں انہوں نے مخلوق کے لیے بڑا کام کر کے دکھایا، عوام کے لیے بڑا کام کر کے دکھایا، صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ وہ اس مشن پر تسلسل کے ساتھ چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے، لوگوں کی باتوں پہ انہوں نے دھیان نہیں دیا، تو دنیا میں کامیاب ہو۔ سر ہر انسان کی کچھ نہ کچھ اپنا پاس ہوتا ہے، وہ پاس پہ اپنے گاہے بگاہے جانتا رہتا ہے کہ میرا یہ ماضی اس طرح کا تھا۔ کچھ ماضی کی یادیں ایسی ہوتی ہے جس پر پچھتاوا ہوتا ہے، کچھ ماضی کی یادیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو خواہش ہوتی ہے کاش میں واپس وہاں ہوتا نا تو میں نے یہ کر دینا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی ماضی کی یادداشت میں کوئی ایسا کام ہوا ہو جس پہ آپ کو پچھتاوا رہا؟ ماضی کے اندر اگر میں پچھتاوے کی بات کروں تو مجھے اس بات پر پچھتاوا ہے کہ میں عملی میدان کے اندر زندگی کا کافی عرصہ گزارنے کے بعد آیا۔ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ پیغام سب تک پہنچانا چاہوں گا کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، بچپن سے ان کو ایک کال دے دیں کہ آپ نے یہاں اس گون تک پہنچنا ہے۔ جب چھوٹی عمر سے ہی لے کر ہم اس گون تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس طرح ہم وقت ضائع کرنے سے بچیں گے۔ آپ جہاں پر ہیں یہاں پر رہتے ہوئے معاشرے میں کیا بدلاؤ چاہتے ہیں؟ جی، یہاں پر چونکہ ہمارا کام تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے تو معاشرے کے اندر یہی بدلاؤ لانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا اس وقت دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، دیکھیں یہ ہمارا وہ خوبصورت دین ہے کہ اس دین نے ہمیں صرف مسجد تک یا ایک گھر تک یا محلے تک محدود نہیں کیا۔ اس دین نے ہمیں گھر کا نظام دیا ہے جہاں پر وہاں پر ایک محلے کا نظام دیا، جہاں محلے کا نظام دیا وہاں پر ایک شہر کا بھی نظام دیا، جہاں ایک شہر کا نظام دیا وہاں پر ایک ملک کا نظام دیا ہے۔ اور اگر میں دین کی وسعت کو بیان کرنا چاہوں تو خالی ایک ملک کا نظام نہیں دیا بلکہ اس دین نے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا بھی نظام دیا ہوا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں یہ جو پیغام ہے میں عوام تک مثبت انداز میں پہنچا سکوں، اور اس انداز میں پہنچا سکوں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کیا بات، کیا بات! سوشل میڈیا بہت عام ہے اب، ویسے ایپ بھی یہ ایک عام سی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بولنا شاید بعد میں سیکھتا ہے، پیسے پہلے سوشل میڈیا چلانا سیکھ لیتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اثرات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے اثرات پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو؟ سوشل میڈیا کے اثرات جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا وہ نیگیٹو ہے۔ ویسے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو اس کا مثبت انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر عموماً ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو ہماری جنریشن استعمال کر رہی ہے وہ نیگیٹو ہی استعمال کر رہی ہے۔ صحیح ہو سر، آپ اپنے کوئی بڑے خواب بتانا چاہیں کہ کیا خواب ہے آپ کا؟ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر کام کرے، اس ملک کے لیے تعلیم و تعلم کے نئے پلیٹ فارم میں لانچ کرا سکے کہ جہاں پر میرے اس وطن کے بچے آئے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک سے حوصلہ لے جائیں اور آگے بڑھنے کے لیے ایک نئے راستے چن کے جائیں۔ ایک آخری سوال ہے، دنیا میں اگر آپ کو کہیں گھومنے کا، کہیں جانے کا موقع دیا جائے تو آپ کہاں پر جانا پسند کریں گے؟ تو دنیا میں اگر مجھے کہیں جانے کا موقع ملے گا تو میں چونکہ ایک اسلامی گھرانے سے اور اسلامی ام، طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، سب سے پہلے تو میں مکہ و مدینہ جانا پسند کریں گا۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا میری زندگی کا مقصد ہے اپنے اس قوم کے بچوں کے لیے بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ لانچ کرا سکیں، تو میں جہاں پر سمجھوں گا کہ میری قوم کا فائدہ ہوگا میں وہاں پر جانا پسند کروں۔ یہ بہت شکریہ سر آپ کا، اپنی زندگی کے تجربات بہت اچھے شیئر کی، معرفات امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی اور میں خود بھی اس سے بہت کچھ سیکھوں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت دے آپ کا ہوسٹ، مشرف بیس فرام اتحاد ایج